السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، دین اسلام دین طہارت اور دین نظافت ہے، اور اس دین کے اندر جتنا زیادہ طہارت اور نظافت کا حکم دیا گیا ہے، دنیا کے کسی دین میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اور دین اسلام نے طہارت کو، نظافت کو اعلیٰ ایمان قرار دیا ہے، ظاہری، جسمانی اور ہر چیز کی نظافت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور انسان نماز پڑھنے کے لیے اپنا جسم پاک صاف رکھے، اور اپنا کپڑے پاک صاف رکھے، اور اپنی جگہ نماز کی طہارت کے ساتھ رکھے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بھی لیزکیہم، تاکہ ان کو پاک صاف کرے۔ جی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ پر احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ یہ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ یعلمہم الکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات ان کو سکھاتے ہیں، اور ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ یعنی روحانی، جسمانی، ہر طرح کی نظافت اور دنیا اور آخرت کی تمام پاکیزگی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اور خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقات اور خیرات جو اموال زکوٰۃ ہے ان سے وصول کرو، اور ان کو پاک صاف کرو۔ صدقۃ تطہرہم، ان کو پاک صاف کرو، وتزکیہم، اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام فرمایا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ایسی مسجد میں نماز پڑھیے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دین اسلام طہارت کا دین ہے، اور یہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے احادیث کے اندر بھی طہارت پر ہمیں زور دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان آپ نے فرمایا۔ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت کا معنی دونوں طرح کی طہارت ہے، یعنی جسمانی طہارت اور روحانی طہارت، اور ہر طرح کی طہارت اس کے اندر مقصود ہے۔ یعنی ایک تو روحانی طور پر ہم اپنے ایمان اور عقیدہ توحید اور اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے اندر کے جسموں کو ہم پاک صاف کرتے ہیں، تو یہ آدھا ایمان ہے۔ اور شرعی احکام ہیں جس میں آدمی نیٹ ہونا چاہیے، یعنی جسمانی طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، اور اسی طرح معاملات ہیں۔ تمام دین کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی تمام قسم کی طہارت جو زندگی کے اندر ضروری ہے، نیٹ ہونا چاہیے، یہ آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 211۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان جو بالغ ہے اس کے اوپر غسل کرنا جمعہ کے دن واجب ہے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم یعنی جو بالغ ہیں، تو بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور عیدین کے اندر غسل کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جمعہ کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اب حدیث کی تمام کتابوں میں کتاب الطہارہ کے اندر باب الغسل، باب الطہارہ کے اندر بہت سارے
جو احادیث آئی ہیں جو اس میں غسل جمعہ کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام باہر کام کرتے تھے، جن کو پسینہ آتا اور پسینے کی بو آتی ہے، تو ان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا غسل کرنے کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان الناس محنت انفسہم، وہ بڑے محنت کرنے والے اور کام کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ، اور جب جمعہ کی نماز کے لیے جب آتے تھے، راحوا فی ہیئتہم، تو اپنے ہی اسی لباس میں چلے آتے۔ فقیل لہم لو اغتسلتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جمعہ کے دن آتے ہو تو غسل کر کے آیا کرو۔ تو غسل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظافت کو پسند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشبو میرے لیے دل کا قرار ہے، یعنی 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ خوشبو ہے، دوسرا عورت ہے جو دل کا قرار، گھر کی جنت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، اور اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، زندگی کا سکون نماز میں رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشبو لگانا، ظاہر بات ہے آدمی پاک صاف ہوگا اور اس کے ساتھ خوشبو ایکسٹرا لگائے گا تو کتنی اس کے اندر نظافت کا، اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو پاک صاف رہتے ہیں وہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، تو کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنی جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو آپ نے اپنی زبان، اپنا منہ پاک صاف رکھنے کے لیے ہمیں ابھارا اور مسواک استعمال کرنے کا حکم دیا۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، سنن نسائی میں حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ مسواک یہ منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے، منہ سے جو بو نکلتی ہے، دانتوں سے جو بو نکلتی ہے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے مسواک بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اپنے رب کو راضی کرنے والی، کیونکہ وہ عبادت جو مسواک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے بمقابل اس کے کہ آدمی منہ کی صفائی نہ کرے، اور بغیر منہ کی صفائی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، حالت سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور منہ کے ساتھ بدبو آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے بعض حدیث میں آیا کہ منہ کے بدبو کے ساتھ میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے بمقابل کس کے، مسواک کر کے منہ کی پاکی صفائی کر کے جو نماز پڑھتا ہے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے کپڑوں کو دھونے اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد سنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال بڑے پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کو اپنے بالوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی ہے؟ یعنی بال اس طرح سے بکھرے ہوئے پراگندہ اور بالکل وحشی جیسا لگتا ہے، تو اس کے بالوں کو سدھارے، بالوں کو سیدھا کرے، تیل لگائے، اس کو چوٹی بنائے، یا تو بالوں کو صاف ستھرا رکھے، اس کا آپ نے حکم دے گیا اس آدمی کو۔ ایک اور آدمی کو آپ نے دیکھا کہ جس کے کپڑے گندے تھے، بڑے پسینے سے ہٹے ہوئے اور گرد و غبار سے لگا ہوا، کپڑے گندے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما کان ھذا یجد ما یغسل بہ ثوبہ، کیا یہ انسان اپنے کپڑے دھونے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا ہے، یعنی پانی میں صابن سے اس کے کپڑے صاف کرے؟ تو یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکی صفائی کا دین اسلام ہمیں ایمان اور عقیدہ، اپنی روح، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسموں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے معاملات کو، ہر ایک کو پاک صاف رکھنا اسلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بنانے اور گھروں کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام کرنے اور ان کو اچھی طرح سے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببنیان المساجد فی الدور، کہ محلوں میں مسجدیں بنائیں
اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور مسجد جس نے بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی توحید کا مرکز ہے اور اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، اللہ کا ذکر و قرآن کی تلاوت، نمازوں کی جگہ ہے اور اعتکاف کی جگہ ہے مسجد۔ تو یہ جگہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، جس کو پاکی صفائی رکھنے کا حکم دیا آپ نے، اور یہ فرمایا کہ گھروں کو اور اسی طرح سے اپنے مسجدوں کو پاک صاف رکھیں اور ان کے اندر خوشبو لگائیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے آنگن میں، گھروں کے اندر کچرا کوڑا سے اور ہر طرح سے گھروں کو پاک صاف رکھنے، گرد و غبار سے اور گندگی سے پاک صاف رکھنے، کیونکہ گھروں کے اندر اگر پاکی صفائی نہ کی جائے اور نہ اس کو دھویا جائے، نہ اس کو پاک صاف کیا جائے تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَطَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ، اپنے گھر کے آنگنوں کو پاک صاف رکھا کرو، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، اس لیے کہ یہودی وہ اپنے گھر کے آنگنوں کو پاک صاف نہیں رکھتے۔ یہ طبرانی کے اندر معجم الاوسط میں حدیث آئی ہے اور شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو حسن درجہ قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام میں ہر چیز کی پاکی صفائی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پاکی صفائی کی یہ جو شریعت کا حکم ہے شخصی طور پر اور ہمارے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، مسجدیں ہیں، گھر ہیں اور ہماری تمام چیزیں ہیں، حتیٰ کہ راستوں کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور عام طور پر اس کا رواج لوگوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا ان امیر المؤمنین بعثنی الیکم، امیر المؤمنین یعنی اس وقت میں جو خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا کہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں سنت نبی کی، کہ تمہیں سنتوں کو سکھاؤں اور تمہیں پاکی صفائی کا حکم سکھاؤں کہ راستوں کو پاک صاف رکھیں۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں اپنے مصنف نے روایت کیا اور صحیح سند کے ساتھ میں۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں دلالت کرتی ہیں کہ اسلام پاکی صفائی کا دین ہے، اور اس میں پاکی صفائی کا آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ دنیا کی دوسری قوم کے لوگ ہندو اور یہود و نصارہ کہتے ہیں مسلمان گندی قوم ہے، مسلمان گندے ہیں۔ تو دوستو یہ گندگی کی بدنامی ہماری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں۔ ایک آدمی جو مسلمان ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی یہ دعوت دیتے ہیں جو جمعہ کا ایک دن غسل کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں غسل کی کیا بات بتائیں گے جو ہم روزانہ صبح شام غسل کرتے ہیں۔ یہ اس نے اعتراض کیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تو کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاکی صفائی کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، اور طہارت کا، پاکی صفائی کا بہت زیادہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا جو نقطہ ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ پاک صاف ہیں، یحب الجمال، پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو نظافت، طہارت، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پاکی صفائی کا معنی بڑی وسعت میں ہے کہ انسان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی پاکی صفائی، اور ایمان اور عمل صالح اور دل، بدن اور روح، تمام چیزیں عقیدہ توحید سے پاک صاف ہوتی ہیں، اور جو انسان پاک صاف ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو پاکی صفائی میں ایک تو بدن
دوسرا کپڑے، تیسرا ہمارے رہنے کی جتنی بھی جگہیں ہیں، سڑک سے لے کر، آنگنوں سے لے کر، گھر کے اندر سے لے کر تمام چیزوں کی، حتیٰ کہ یعنی جس مقام پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ اسلام پاکی صفائی کا، سوسائٹی بنانے کا حکم دیتا ہے کہ ہر جگہ آب و ہوا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔